السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج میں ان چالاک اور مکار لوگوں نے الحاد کی کئی قسمیں بنا رکھی ہیں تاکہ اگر کوئی شخص ایک کیٹیگری میں فال نہ کرے تو دوسرے اور تیسرے سے نہ بچ سکے۔ اگلے ویڈیو میں ہم اسی الحاد کو اور اس کی قسموں کو ذرا تحقیق سے اور گہرائی سے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تب تک کے لیے آپ سے میری درخواست ہے کہ میں نے ایک ویڈیو اس سے پہلے اپلوڈ کیا تھا کہ آخرت کا عقلی اور لاجیکل پروف، آپ نے اگر اس کو نہیں دیکھا ہے تو اس کو ضرور دیکھیں، تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ کس طرح یہ اپنے آپ کو عقل مند کہنے والے لوگ اور آخرت کا انکار کر کے اس دنیا کو ہی اصل حقیقت کو عقل مندی کہنے والے لوگ کتنی بدعقلی بلکہ پاگل پن کا شکار ہیں کہ اگر آخرت کو نہ مانا جائے تو اس سے بڑا خبط الحواس اور ذہنی مریض کوئی انسان نہیں ہو سکتا۔ یہاں پر میں ملحدین کے ایک اور فتنے کے بارے میں اور فریب کا ذکر کر دوں۔ یہ لوگ خود کو عقلیت پسند، سائنسی فکر اور حقیقت پسند کہہ کر دیندار اور مذہبی لوگوں کو نہایت بدعقل، پاگل اور جاہل اور نہایت ہی اجٹ گمار قسم کا لوگ انسان قرار دیتے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ عقل و شعور کے صرف چھلکوں سے کھیلتے رہ جاتے ہیں۔ یہ لوگ کسی مکان کو دیکھ کر اس کے بنانے والے کو تو سمجھ جاتے ہیں، کسی فرنیچر کو دیکھ کر اس کا کوئی بنانے والا ہے اس کا اقرار تو کرتے ہیں، سائنس کو مانتے ہیں، حقیقت اور ذہانت کو مانتے ہیں، لیکن یہ ایسے بدعقل اور ذہنی مریض لوگ ہیں کہ ان کو قرآن دیکھ کر اس کا اتارنے والا، اس کا حفاظت کرنے کی ذمہ داری لینے والا، اس جیسا کلام کبھی پیش نہیں کر سکو گے، چند آیات بھی نہیں لا سکو گے۔ تم سارے انسان اور سارے جنات اور سارے لوگ مل کر کے بھی کوشش کر لو، نہیں کر سکو گے۔ قیامت تک کے لیے یہ چیلنج دینے والا ان کو دکھائی نہیں دیتا۔ ان کو عصائے موسیٰ کا واقعہ دکھتا تو ہے کہ اس سے کیسے دریائے نیل کے 2 ٹکڑے ہو گئے، مگر ان کے پیچھے پوشیدہ خدا کی قدرت اور اس کا وجود ان کو نظر نہیں آتا۔ دراصل بات یہ ہے کہ خدا جس عقل اور جس شعور اور جن دلائل کی بات کرتا ہے وہ سائنس کی اعلیٰ ترین سطح ہے، اور دنیا کے یہ لوگ صرف ستاروں کو ٹیلیسکوپ سے دیکھ کر اپنے کامیاب ہونے پر جشن منانے لگتے ہیں، مگر خدا ان ستاروں کو دیکھ کر بیونڈ دیز اسٹارز، جو فیکٹس ہیں، جو حقائق ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ سمجھانے کی کوشش کرتا ہے۔ ستاروں سے آگے کی دنیا کو دلائل سے، علامہ اقبال نے کہا ہے کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں۔ اور علامہ اقبالی کا ایک اور شعر ہے کہ تیرے سینے میں دم ہے دل نہیں ہے، تیرے سینے میں دم ہے، دم مطلب سانس میں گرمی ہوتی ہے، یعنی کہ تم زندہ تو ہو لیکن دل نہیں ہے، یعنی روح مر چکی ہے تمہاری، تم صرف جانور ہو انسان نما، وہ سمجھنے کی بات ہے۔ تیرے سینے میں دم ہے دل نہیں ہے، تیرا دم گرم یہ محفل نہیں ہے، اور گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے۔ اس جگہ پر میں آپ کو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بہت ہی حیرت انگیز واقعہ میں سنانا چاہتا ہوں۔ ان کے زمانے میں یہ ملحدین اور اس طرح کی سوچ رکھنے والے کوئی آج کی پیداوار نہیں ہے، گرچہ یہ آج بہت ہی زور پکڑے ہوئے ہیں اور چھائے ہوئے ہیں، لیکن یہ شروع زمانے ہی سے موجود رہے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں بھی پورا ایک گروہ تھا جو خدا بیزار اور مذہب بیزار تھا، اور مذہبی لوگوں کو چیلنجز دیتا تھا کہ میرے فلاں سوال کا تم جواب نہیں دے سکو گے۔ تو ان کے زمانے میں یہ لوگ اتنے ڈومیننٹ ہونے لگے کہ وقت کا خلیفہ بھی پریشان ہو گیا کہ بھائی ان کو کوئی جواب دو، اور آخر میں ان لوگوں نے ڈیبیٹ کے لیے ایک پوائنٹ سیٹ کیا اور خلیفہ کی موجودگی کو لازمی قرار دیا، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے خلیفہ وقت نے ریکویسٹ کیا کہ آپ اس کا جواب دیجیے۔ وقت طے ہوا اور وقت کے مطابق وہ آ گیا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نہ آ سکے، دیر ہو گئی۔ یہ ملحد اور بددین خوب کھلیاں اڑا رہا تھا، مذاق اڑا رہا تھا، دیکھا اس کے پاس جواب نہیں ہے، وہ نہیں آئے گا کیونکہ خدا ہی نہیں ہے۔ بہرحال تھوڑی دیر کے بعد امام ابو حنیفہ آئے، وہ ہانپ رہے تھے۔ لوگوں نے کہا کہاں رہ گئے تھے، مسلمانوں کا جم غفیر، آپ نے تو ہم سب لوگوں کی عزت چلی گئی، سب لوگوں کا ایمان خطرے میں تھا، آپ کہاں رہ گئے؟ تو انہوں نے کہا بات یہ تھی کہ میں یہاں سے اپنے گھر سے جب چلا تو راستے میں ایک چھوٹا سا نالا پڑتا ہے، تو ہاں تو میں جب آ رہا تھا تو میں تو اس کو یوں ہی کراس کر لیتا تھا، لیکن جب میں مناظرے کے لیے آ رہا تھا، ڈیبیٹ کے لیے، تو ہوا یوں کہ اچانک وہ نالا پھیل کر بڑا سا دریا بن گیا۔ اب میں سوچا کہ اور وہ سارا پانی سے لبالب بھر گیا، ٹھاٹھے مارتا بن گیا۔ اب میں سوچا میں اس کو کیسے پار کروں، اس کے لیے تو کشتی چاہیے، اور وہاں پر کوئی نہیں۔ اب میں یہی سوچ رہا تھا کہ اچانک میرے بغل سے ایک چھوٹا سا پودا نکلا، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ پودا پورا سدا بہار درخت، لیکن پھر اچانک ایسا ہوا کہ وہ پیڑ زمین بوس ہو گیا، اس کے تنوں کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے،
اس سے تختے نکلنے لگے، پھر وہ تختے آپس میں جڑ گئے اور کشتی بن گئی، پھر کشتی میرے پاس آ گئی، پھر میں اس پر چڑھا اور وہ کشتی خود بخود چلتی رہی، پھر جب میں کنارے آیا تو آپ کے پاس آیا۔ ملحدین کے گروپ نے اور اس کا جو سردار تھا اس نے ایک زور کا قہقہا لگایا اور کہا کہ واہ، آپ کو جب جواب نہ مل پڑا تو آپ پاگل ہی ہو گئے۔ آپ بھلا ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ پیڑ خود سے 1 سیکنڈ کے اندر میں پورا سدا بہار درخت بن جائے، پھر وہ کٹ جائے، پھر اس کے تختے نکل جائیں، پھر کشتی بن جائے اور پھر وہ خود ہی چل کے آ جائے؟ واہ، کیا کہانی گڑھی ہے۔ امام ابو حنیفہ نے کہا کہ چلیے مناظرہ ہو گیا۔ تو لوگوں نے کہا مناظرہ ہو گیا، جواب تو دیجئے۔ تو کہا کہ جواب تو دے دیا، اس نے خود ہی جواب دے دیا۔ اور پھر انہوں نے ایکسپلین کیا کہ اگر ایک پیڑ خود سے نہیں اگ سکتا ہے، بنا کاٹے نہیں کٹ سکتا ہے، تختے خود سے نہیں نکل سکتے، ان کو بنا جوڑے کشتی نہیں بن سکتی ہے، اور بنا چپو کے وہ یا کوئی چلانے والا نہ ہو تو کشتی نہیں چل سکتی ہے، دریا پار نہیں کر سکتی ہے، یہ سب کچھ نہیں ہو سکتا ہے، یہ پاگل پن ہے، یہ مرض کی علامت ہے ان کے بقول۔ لیکن یہ اتنا بڑا کارخانہ، یہ ساری دنیا، یہ چاند سورج کا نظام، یہ سردی گرمی اور موسم اور برسات کے یہ سارے موسم، یہ دن اور رات، یہ صبح اور شام، یہ ہوائیں اور یہ ساری چیزیں اور یہ سارا جو ایک نظام ہے، یہ سب یوں ہی چل رہا ہے۔ تو اس سے بڑا پاگل کون ہے؟ اس نے تو خود ہی کہا کہ جو شخص ایسا سوچے اس سے بڑا پاگل اور مردود کوئی نہیں۔ تو یہی تو ہے وہ پاگل اور مردود۔ اس کا سر جھک گیا اور لوگ مسلمان خوشی کے مارے چیخنے لگے۔ تو یہ ہر زمانے میں ہوتا رہا ہے۔ یہاں پر میں آخر میں آپ سے ایک عاجزانہ درخواست کرتا ہوں، میں کچھ کتابوں کا مطالعہ آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ ضرور کریں۔ کچھ کتابوں کا حوالہ میں آگے بھی دوں گا کہ اگر عقلی طور پر قرآن کو اور اسلام کو سمجھنا چاہتے ہیں، اور آج کل کے جو ماڈرن جو وسوسے ہیں، شبہات ہیں، جو کوشچنز ہیں، جو اسلام پر اعتراضات اٹھ رہے ہیں، ان کا جواب سمجھنے اور ایسے لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے آپ پڑھنا چاہتے ہیں انگلش میں ہی، سائنٹیفک پیور سائنس کی روشنی میں، تو میں ان کتابوں کا بھی حوالہ دوں گا۔ یہ ساری کتابیں آپ کو فری میں PDF بھی مل جائیں گی، بس کوئی پڑھنے والا چاہیے، کوئی اپنا وقت نکالے۔ فی الحال میں آپ سے 2 کتابوں کی درخواست کر رہا ہوں۔ نمبر 1 کتاب ہے جب زندگی شروع ہوگی۔ اس کتاب میں ناظرین آخرت کی تمام تفصیلات خوبصورتی سے قرآن کی آیات اور صحیح احادیث کی روشنی میں جس طرح بیان کیا گیا ہے، آپ اگر ایک بار اس کو پڑھ لیں گے تو آخرت پر آپ کا دل ایسا ٹھک جائے گا، پھر زندگی پر آپ کو کوئی شک، کوئی وسوسہ نہیں پیدا ہوگا۔ اور دوسری خوبی اس کتاب کی یہ ہے کہ اس کتاب کو اگر آپ نے ایک بار پڑھ لیا تو قرآن کے نور سے ایسا لگے گا کہ آپ نے نہا لیا ہے، قرآن آپ کو چمکنے لگے گا، اور پھر آپ قرآن کو بنا ترجمہ سے سمجھ کے پڑھے بغیر آپ نہیں رہ سکیں گے۔ یہ کتاب بھی PDF میں موجود ہے، آن لائن بھی موجود ہے، آپ Amazon سے پرچیز کر سکتے ہیں۔ دوسری کتاب قسم اس وقت کی، یہ کتاب اسی جب زندگی شروع ہوگی کا دراصل دوسرا حصہ ہے، اور اس کتاب کو پڑھنا اس لیے ضروری ہے کہ یہ جو الحاد ہے اور ارتداد ہے، اس سے متعلق تمام قدیم اور جدید جتنے اشکالات، اعتراضات اور سوالات اور شکوک و شبہات ہو سکتے ہیں، ان سب کا جواب قرآن میں موجود ہے، احادیث میں موجود ہے۔ صاحب کتاب نے انہی سب چیزوں کو سامنے رکھ کر کے موجودہ طرز کے مطابق ان کا جواب نہایت خوبصورتی سے دیا ہے۔ آپ ایک بار پڑھ لیں، آپ کی ساری، اگر آپ کے ذہن میں کوئی شک شبہ ہے، سب دور ہو جائے گا، اور آپ اس لائق میں ایمان کو بھی بچا سکیں اور سینکڑوں ہزاروں لوگوں کے ایمان کی بھی آپ فکر کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ملتے ہیں بہت جلد ہم اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔